خدا کے جو پیغمبر آتے ہیں دنیا کے اندر، انسان اگر کسی چیز کو خود سے تخلیق کرتا ہے، اس کے اپنے کوئی ذاتی اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں، تو وہ اس کے علم اور عمل دونوں میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور اس کے لیے وہ دلائل اپنی طرف سے پیدا کر لیتا ہے، تو اس کا مقصد یا تو علو اور برتری ہوگا لوگوں کے اندر، یا پھر مال و دولت ہوگا۔ پیغمبروں نے اس دعوے کے بعد جو زندگی گزاری ہے، ان کے اندر جو ایک متاع درد و سوز نظر آتی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جانا ہے، وہ تو اس چیز کی مکمل تردید کرتی ہے کہ یہ شخص اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تو کوئی اس طرح کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو سیرت و کردار کی خوبی ہے، یہ پہلے دن سے ان میں موجود ہوتی ہے۔ یعنی سیرت و کردار کی جو خوبیاں میں آپ سب مانتے ہیں، دنیا میں مانی جاتی ہیں۔ انسان اخلاقی وجود کی تطہیر کا جو کچھ تصور رکھتا ہے، وہ تو میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کے ہاں بدرجۂ عتم موجود ہوتا ہے۔ یہ چیز بچپن میں بھی ہوتی ہے، لڑکپن میں بھی ہوتی ہے، عالم شباب میں بھی ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اگر آپ دیکھیے تو 40 سال کی ایک پاکیزہ زندگی ہے، اس میں کوئی ادنا درجے کا ایسا معاملہ نظر نہیں آتا جس پر انگلی رکھی جا سکے۔ پاکیزہ زندگی۔ سیدنا موسیٰ کی زندگی بھی ایک پاکیزہ زندگی ہے، یحییٰ کی بھی اسی طرح، حضرت مسیح کی زندگی۔ تو اخلاقی لحاظ سے پیغمبر کے ہاں وہ ساری صفات موجود ہوتی ہیں جو ایک اعلیٰ ترین انسان میں تصور کی جا سکتی ہیں۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو علم اس پر نازل ہوتا ہے، اسے جو دعوت پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کے کوئی آثار اس کی شخصیت میں نہیں ہوتے۔ ہم جب انسانی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک انسان کا اخلاقی وجود ہے، اخلاقی وجود ہر شخص لے کر آیا ہے۔ وہ آخری درجے کا پاکیزہ وجود بھی متصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی انسان کے ہاں موجود ہو۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو پیغمبری کا امتیاز بنا کر فیصلہ کن قرار دے دی جائے۔ جو چیز میں نے واضح کرنے کی کوشش کی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس چیز سے متعلق ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے پیغمبر کی حیثیت سے جب اپنا دعویٰ پیش کیا، جب اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کر کے وہ علم اس کی زبان سے صادر ہوا جس کو ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم کہتے ہیں، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کا کلام یا اس کی کتاب پیش کی تو اس کے نتیجے میں ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے۔ یہ نئی دنیا اچانک کہیں بھی وجود میں نہیں آ سکتی، یہ لازماً ارتقاء کے مراحل سے گزر کر وجود میں آنی چاہیے۔ قرآن مجید پیغمبروں کو دونوں پہلوؤں سے پیش کرتا ہے، ایک اس پہلو سے کہ ان کے پیغمبر ہونے کا معیار کیا ہے، اور ایک یہ کہ پیغمبر کی حیثیت سے ان میں اعلیٰ اخلاقی صفات کیا ہیں۔ اعلیٰ اخلاقی صفات کے معاملے میں دیکھیے خود رسالت مآب کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی پیغمبر اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ بھی ہوتا ہے، ان کو پیش بھی کرتا ہے، ان کی دعوت بھی دیتا ہے، اور اس کے لیے جو درد، جو سوز، جو لوگوں کے ساتھ محبت، جو بے نیازی، جو استغنا چاہیے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اخلاقی صفات ہیں، وہ سب اس میں موجود ہوتی ہیں۔ جو چیز اسے دوسرے سب انسانوں سے ممتاز کر دیتی ہے وہ اس علم کا اس کی زبان پر جاری ہونا ہے جس کو ہم علم وحی کہتے ہیں۔ وہ جب جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہوگا، ایک نظام فکر جس کو وہ لے کر آتا ہے، وہ کیا بات ہے، وہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے فروع کیا ہیں، وہ کس طریقے سے انسان کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے، وہ اپنے مقصد سے کس طرح متعلق ہوتی ہے، یہ اس کا کانٹینٹ ہے۔ پھر اس کانٹینٹ کو یا ان مشمولات کو وہ پیش کرے گا تو اس سے ایک صورت وجود میں آئے گی، وہ صورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ادب عالیہ کا نمونہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اس کا کانٹینٹ ہے، اس کو میں بھی بیان کر دوں گا، آپ بھی بیان کر دیں گے۔ قرآن نے توحید کی دعوت دی ہے، قرآن نے آخرت کی منادی کی ہے، یہ اس کے مشمولات ہیں، یا اس نے شریعت بیان کی ہے جس میں کچھ احکام ہیں جن کی ہم کو پیروی کرنی ہے۔ اس سے ایک نظام فکر وجود میں آتا ہے، اس نظام فکر کا ہم تعارف کرا دیں گے۔ میں نے اپنی کتاب میزان الاسلام میں پورے دین کو بیان کر دیا ہے، کانٹینٹ بیان کر دیا ہے، اس کے مشمولات بیان کر دیے ہیں، لیکن جب اسی کانٹینٹ کو قرآن نے بیان کیا ہے تو ایک بے نظیر ادب پارا وجود میں آیا ہے۔ وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی صورت یا فارم ہے، تو دونوں اعتبارات سے پیغمبر کے ہاں کوئی آثار اس سے پہلے نہ معنی کے ہوتے ہیں نہ صورت کے ہوتے ہیں۔
ہاں سر، نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جب انسان کی حیثیت میں محبت ربانی اور مخاطبہ الہی سے سرفراز کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا وہ صفات ہیں، اوصاف ہیں، ان کے مشن میں وہ نمایاں ہوتے ہیں. ہم سب یہاں ذکر ہوا تھا سیدنا یحییٰ کا، سیدنا مسیح ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کچھ اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. آپ نے اپنی تفسیر میں ان آیات ہی کی توضیح میں لکھا ہے، حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زہد و تقوی میں وہ کس مقام پر تھے. مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی ترک دنیا کی زندگی تھی. انہوں نے توبہ کی منادی اس زور و شور سے کی کہ اس سے دشت و جبل گونج اٹھے. ہیکل میں تقریر کرتے تھے تو لوگوں کے دل دہل جاتے، لیکن اس دنیا سے ان کا تعلق صرف دینے کے لیے تھا. اس سے لیا انہوں نے کبھی کچھ بھی نہیں. جنگل کے شہد اور اس کی ٹڈیوں پر گزارا کرتے، کمبل کی پوشاک سے بدن ڈھانکتے، اور سر چھپانے کے لیے اس دنیا میں نہ انہوں نے کوئی چھت بنائی، اس کو خدا کی کتاب کی خاطر کٹوا دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم سب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ سیدنا یحییٰ کو جس طریقے کے رنج اور آلام سے گزرنا پڑا، کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو یہودی فرما روا تھا اس کی ایک رقاصہ کے کہنے پر جیل کے اندر ان کی جو ہے وہ گردن بھی مار دی گئی تھی. اس سے پہلے بھی بعض پیغمبروں کو ایسا ابتلا پیش آیا ہے. بنی اسرائیل پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جگہ جگہ واضح کی ہے کہ تمہارے جرائم اس انتہا کو پہنچ گئے تھے کہ تم پیغمبروں کے قتل کے درپے ہو گئے. اس میں سیدنا زکریا بھی ایک مثال ہے، یحییٰ بھی ایک مثال ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کے بارے میں خود بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کو جلا وطن کر دیا گیا، بعض کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. یہ بنی اسرائیل کی فرد قرارداد جرم ہے. یہ سب معاملات پیغمبروں کو بھی پیش آتے ہیں، مصلحین کو بھی پیش آتے ہیں. دنیا میں جن لوگوں نے کوئی بڑے کام کیے ہیں ان کو بھی بعض اوقات اس ابتلا سے گزرنا پڑا ہے. پیغمبر بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت سے امتحانوں سے گزارتا ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں، جس طرح ہجرت کی گئی، جس طریقے سے تمام معاش کے ذرائع ختم ہو گئے، جیسے ایک بڑا عرصہ مدینے میں آ کر گزارنا پڑا، وہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ بڑی آزمائش اور بہت ابتلا پیدا کر دیتی ہیں. تو ان مراحل سے اللہ کے پیغمبر بھی گزرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ہم سب یہاں پہ ذکر ہوا تھا کہ جس طریقے کی زندگی انہوں نے گزاری، اور مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس کا ایک نقشہ بھی کھینچا. بظاہر اس سے جو صوفیانہ طرز زندگی ہے، اور ہم نے دیکھا پھر مسیحی روایت میں وہ پیدا بھی ہوا، اس کی بھی ترغیب ملتی ہے کہ پیغمبر خود اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. ہم صاحب نے اس چیز کی بھی وضاحت کی ہے. وہ لکھتے ہیں یہاں یہ امر واضح رہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی جس فقیرانہ زندگی کا ذکر اوپر ہوا ہے وہ انہوں نے اس لیے اختیار کی تھی کہ وہ اور مسیح علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل پر اتمام حجت سے پہلے آخری اتمام حجت کے لیے آئے تھے. وہ اس بستی میں گھر کیا بناتے جو سیلاب کی زد میں تھی، اور اس درخت کی بہار کیا دیکھتے جس کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا تھا. ایک ایک دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو آنے والے طوفان سے خبردار کرنے والے اپنا گھر بسانے اور اپنا کھیت اگانے میں لگ جاتے تو اپنے فرض سے کوتاہی کے مرتکب قرار پاتا. چنانچہ دونوں نے تجرد اور انقطاع کا طریقہ اختیار کیا، کوتے لا یموت پر اکتفا کیا، درویشوں کا لباس پہنا، اور زمین و آسمان ہی کو چھت اور بچھونا بنا کر زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. پیغمبر انسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیا تو ان کو انسانی صورت ہی میں اس شرف سے اللہ تعالیٰ نے معمون فرمایا. سورہ قصص کی کچھ آیات میرے سامنے ہیں. ارشاد فرمایا، فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا. اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں. اس آیت میں حکم اور علم کے الفاظ آئے ہیں. حکم سے مراد چیزوں کے بارے میں صحیح فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت، اور علم سے مراد معرفت ہے، حقائق کی معرفت. اچھا، ہم سب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے زیر سایہ پرورش پائی، یعنی خود فرعون جانتے ہیں کہ جس کے گھر میں ایک شخص کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے وہ کبھی کسب علم کے لیے کبھی اس راہ کا متلاشی رہا ہی نہیں. وہ تو اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی گزاری ہے، اس کو اللہ نے نبوت دے دی. ایسا ہی ہے سب پیغمبروں کے بارے میں یہی معاملہ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ عام زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی عام زندگی اور چیز ہے، اور اعلیٰ اخلاقی سیرت اور کردار بالکل اور چیز ہے. تو سیرت اور کردار کے لحاظ سے تو وہ بہترین انسان ہوتے ہیں. جس طرح کہ میں نے عرض کیا اپنی قوم کے گلہائے سرسبد ہوتے ہیں،
لیکن جس چیز کو آپ صلاحیتوں کا ظہور کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم کسی شاعر کو، ادیب کو، حکیم کو، فلسفی کو نمایاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے کوئی آثار ان کی زندگی میں نہیں ہوتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب ان کا انتخاب کرتا ہے تو ایک بالکل ہی الگ اور نئی شخصیت وجود میں آ جاتی ہے، اور یک بیک وہ چیز ہم دیکھتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کبھی آثار کے حد تک بھی نہیں دیکھی ہوتی۔